السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا ڈاکٹر محمد راشد خان، شوگر کے سفر میں ایک خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ ہمارے بچوں کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے یہ میرا خیال ہے بڑا امپورٹنٹ ہوگا والدین کے لیے بھی، نمبر 2 بچوں کے لیے بھی، اگر بچے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ بھی اگر اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ میں بیسیکلی اپنی نیشن کے جو آنے والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سنبھالیں، اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن میں رکھیں تاکہ ان کو یہ شوگر جیسا موذی مرض، ایک تو شوگر موذی مرض ہے اور ایک اس کا بھی جو ہے باپ، اس کو ہم کہتے ہیں موٹاپا، اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں، کیونکہ جہاں موٹاپا جائے گا وہاں شوگر بھی آئے گی، وہاں بلڈ پریشر بھی آئے گا، وہاں گھٹنے بھی خراب ہوں گے اور وہاں بہت کچھ ہوگا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ آپ ان چیزوں سے بچا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں اس ویلاگ کا سٹارٹ کرتا ہوں اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ بھائی زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے زندہ نہ رہو، پہلی چیز، اور ہمیشہ ہاتھ کھینچ کے کھانا کھاؤ، ٹھیک ہے۔ معدے کے 3 پورشن رکھو، ایک کھانے کا، ایک ہوا کا، ایک پانی کا۔ آپ اس میں اگر اپنے آپ کو رکھیں گے آپ کو کبھی انشاءاللہ موٹاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ یہ یاد رکھیے۔ تو ہمارے یہاں ابھی ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے یہاں ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہوم ڈیلیوریز والے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فوڈ پانڈا اور اس طرح کی چیزیں، آپ بس فون پہ ان کو کال کریں اور کھانا بغیر آپ کو کسی تکلیف کے آپ کے گھر پہ ڈیلیور ہو جائے گا 1 گھنٹے کے اندر، ٹھیک ہے، اور بچے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ؟ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسکرینوں کے عادی ہیں، ہم ہر وقت موبائلوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں اور ادھر سے ہم ساتھ میں کھاتے رہتے ہیں، یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز ہے، ہم نے اپنی جو قوم ہے، ہمارے اپنے آنے والے بچے جو ہیں اور ان کی جوانی کو، اور جوان لوگ جو ہیں ان کو ہم نے کیسے اس موٹاپے سے بچانا ہے، کیسے اس جنک فوڈ سے بچانا ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارا مشن ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اور ان بچوں کو اس سے دور رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہم نے کھانا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہمارے جیسے آج کل آپ کو بھی پتہ ہے ناظرین، ہمارے بچے صبح ناشتہ نہیں کرتے۔ وہ ناشتہ اس لیے نہیں کرتے کہ رات کو کہ دیر تک کھاتے رہتے ہیں، پھر صبح جب اسکول کا ٹائم ہوتا ہے یا کالج یا یونیورسٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اماں نہیں، ہم نے نہیں کھانا، نہیں بابا ہم نے نہیں کھانا، بس ہم کھا لیں گے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جب بے ٹائم کی آپ کھانا کھائیں گے یا بے ٹائم کا آپ کریں گے، آپ کیا نام ہے ایسے ٹریپ میں پھنس جائیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں، جب بھی ہمیشہ آپ اپنا ایک اصول بنا کے رکھیں کہ آپ نے صبح کا ناشتہ لازمی کرنا ہے، اپنے ناشتے کی عادت بنائیں تاکہ جب آپ ناشتے کی عادت ٹھیک رکھیں گے نا تو ڈاؤن دا لائن آپ کی چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی۔ اگر آپ ناشتے کی عادت کو چھوڑ دیں گے تو آپ پھر بے ڈھنگا کھائیں گے سارا کچھ، ٹھیک ہے، اور جو پھر الٹیمیٹلی آپ کیا نام ہے موٹاپے کا شکار ہوں گے اور پھر شوگر کا شکار ہوں گے۔ تو امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کیا نام ہے صبح کا ناشتہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں، اس میں موٹا سا اصول رکھیں، 1 انڈا بوائل آپ لے لیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کھا لیں، آپ جو کا دلیا تھوڑا سا لے لیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کھا لیں، اور اس کے ساتھ آپ نے اگر کیا نام ہے کوئی فریش جوس کنو وغیرہ کا ہے وہ لے لیں، اگر انار کا جوس لے سکتے ہیں وہ لے لیں، اگر کچھ نہیں تو آپ ایک چائے کا کپ پی لیں، ٹھیک ہے، بغیر چینی کے، یہ کر لیں، یا تھوڑی سی اس میں چینی ڈال لیں، تو اس طرح کر کے آپ اپنا ناشتہ کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ جو ہمارے دن کا پہلا فوڈ ہوتا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ اسی طرح سے امپورٹنٹ ہے جیسے ہمارے موبائل فونز ہیں نا، جب وہ بالکل کیا نام ہے 4-5% پہ آ جاتے ہیں نا تو ہم اس کو فوراً جو ہے نا اس کو چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں کہ یار انہوں چارج کرو، یہ چارج ہوگا تو پھر ٹھیک ہوگا، اور جیسے ہی وہ چارج ہوتا ہے 100% ہمیں نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں لو جی اب ٹھیک ہو گیا، اب اس کو ہم استعمال کریں گے سارا دن۔ تو اسی طرح سے آپ نے اپنے آپ کو صبح
چارج کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو چارج رکھیں گے تو سارا دن آپ کا ٹھیک طریقے سے گزرے گا. آپ احتیاط سے کھائیں گے اور حساب سے کھائیں گے. اگر آپ صبح کا ناشتہ چھوڑ دیں گے تو آپ بے احتیاطی سے کھائیں گے اور بے ڈھنگا کھائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے امپورٹنٹ چیز یہی رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ چیزیں آپ کی نیئر ٹو نارمل رہیں, اور چیزیں آپ کو دیکھیں. ایک چیز امپورٹنٹ جو ہے نا وہ یہ کہ آپ کو اپنے سیلف پہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا چیز کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانی. یہ نہیں کرنا کہ انہیں کہتے یہ بھی کھا رہا ہے, جی یہ بھی کھا لیا, اس نے کہا جی یہ کھا لو, یہ بھی کھا لینے. ایسے نہیں کرنا, آپ نے اپنے حساب سے چلنا ہے کیونکہ پیٹ آپ کا ہے. آپ نے اپنے آپ کو بچا کے لے کے چلنا ہے کون سی چیز کھانی ہے اور کون سی چیز نہیں کھانی. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے. دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ صبح آپ نے کوشش کریں کہ فائبر والا ناشتہ کریں. ٹھیک ہے نا, اب جیسے جو کا دلیا ہے, یہ انڈا ہے, کچھ اور کیا نام ہے, اگر آپ لائٹ سی کوئی سبزی بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں تو یہ بڑا آئیڈیل ناشتہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا صبح فائبر بھی چلا گیا, کچھ پروٹین چلی گئی آپ کی, اور کچھ تھوڑی سی فیٹس چلی گئی اندر, کاربس بھی چلی گئی, تو دیٹ از انف. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک ناشتہ ہو گیا. اس کے بعد بیسیکلی آپ نے وہی بھوک رکھ کے کھانا ہے, ناشتہ کرنا ہے. ناشتہ کر کے اب آپ یو آر ناؤ فریش, یو کین موو ٹو یور آفس, یو کین موو ٹو یور کالج, یور اسکول, یور یونیورسٹی. تو آپ آرام سے چلے جائیں, پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. اب اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اکثر ہمارے لوگ جو ہے نا, ہمیں اصل میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا ناظرین, وہ ہوتا ہے ہمارے ٹائم کا, کہ جی اب یہ فرض کرو 1 بج گیا, یہ تو لنچ کا ٹائم ہو گیا. اب چاہے بھوک ہو یا نہ ہو, ہم نے لنچ کرنا ہے بس. پلیز اس چیز کو روکیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اپنے آپ کو آپ ہمیشہ آپ اپنے اور ایک اور چیز بھی ہے, جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں نا, وہاں اکثر ہمارے بچے یہ بھی کرتے ہیں. بچوں کو پتہ نہیں لگتا کہ جب ان کو پیاس لگی ہوتی ہے نا, وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں بھوک لگی ہے. بھئی پہلے اگر کچھ بھی اگر آپ کو بھوک سی محسوس ہو رہی ہے نا, تو آپ 1 گلاس پانی پئیں. 1 گلاس پانی پی لیں گے نا, تو اگر تو وہ پیاس ہوگی نا تو وہ آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی. اور اگر وہ بھوک ہوگی تو وہ پھر بھی لگ رہی ہوگی, 15 منٹ بعد آپ کو پھر بھی لگ رہا ہوگا نہیں یار ابھی اسٹل آئی وانٹ سم تھنگ, مجھے بھوک ابھی ہے, میں آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ, مجھے کچھ کھا لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو جب بھی بھوک لگے آپ 1 گلاس پہلے پانی پی لیں. پانی پینے کے 10 منٹ بعد اگر آپ کو پھر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بھوک ہے, اگر وہ پیاس ہے تو بجھ جائے گی, وہ آپ کا وہ کھانے والا حساب بھی ختم ہو جائے گا, وہ بھوک بھی ختم ہو جائے گی. اگر ایکچوئل بھوک ہے تو وہ بھوک رہے گی, وہ آپ نے پھر اس کو دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ پانی پینے کے بعد بھی اگر آپ کو لگ رہی ہے تو اس کا مطلب وہ ایکچوئل بھوک تھی. دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو میٹھے مشروبات سے دور رکھنا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ 7 اپ, پیپسی اور اس طرح کی چیزیں الائیں بلائیں لے رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ روح افزے پی رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہم نے ان سے ذرا دور رہنا ہے. ٹھیک ہے, آپ سادہ پانی پئیں خالی. ٹھیک ہے نا, پانی پی لیں. کوئی فریش جوس ہو, اگر کنو کا جوس ہے, کیا نام ہے, یہ جو انار ہے اس کا جوس ہے فریش, وہ آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈبوں والا جوس یا بوتلوں والی جو ہے نا, ان سے ذرا دور رہیں. ان سے دور رہیں گے تو آپ واقعی اپنے آپ کو ذرا نا بہت ساری بلاؤں سے بچا سکتے ہیں. ایک چیز, کیونکہ وہ پروسیس چیزیں ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو میٹھی اس طرح کی چیزوں سے دور رکھیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ یہ دیکھیں جو میٹھا ہمارے اندر جاتا ہے نا, یہ جا کے کہیں نہ کہیں تو اس نے چڑھنا ہے. تو یہ کہاں چڑھ رہا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی جگر پہ چڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ کے جسم کے اوپر پھیل رہا ہوتا ہے, آپ کے پیٹ والے حصے پہ آ رہا ہوتا ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں یار اوبیز ہو گئے, تم موٹا ہو گئے یار. ٹھیک ہے, تو پلیز اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں, کیونکہ یہ اسٹوریج میں چلا جائے گا, پھر ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے اپنے آپ کو جنک فوڈ سے دور رکھنا ہے. یہ جتنے بھی پیزے ہیں, یہ برگر ہیں, یہ شوارمے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی بریڈ کیا ہوتی ہے؟ ان کی بریڈ میدے کی بنی ہوتی ہے. اور میدا کیا چیز ہے؟ میدا ایسے ہے جیسے آپ چینی کے چمچ ڈال کے کھا رہے ہوں. تو پلیز اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں. دوبارہ بتا رہا ہوں, آپ اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں. اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں گے تو آپ بہت حد تک بچ کے نکلیں گے, اور اپنے آپ کو جو ہے نا سیفٹی سے ادھر سے لے کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم جیسے گاڑی چلاتے ہیں, گاڑی بھی ہم سڑک پہ چلا رہے ہوتے ہیں, ہم کسی میں بھی ٹکر مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن ہم کیونکہ بڑا بچا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اس لیے ہم سیفلی صبح نکلتے ہیں, دفتر جاتے ہیں یا اسکول جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم پھر واپس آ رہے ہوتے ہیں, شام کو ہم گھر پہنچ جاتے ہیں.
تو ہم سب سے بچ بچا کر آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے اپنے آپ کو بچ بچا کر لے کے چلنا ہے, اپنے آپ کو جنک فوڈ سے اور میٹھے مشروبات سے بچا کر لے کے چلنا ہے. سادہ کھائیں, سادہ, بالکل سادہ, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہے کہ دیکھیں وہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ یار زندہ رہنے کے لیے کھاؤ. تو ہم زندہ رہنے کے لیے کھائیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت بہتر محسوس کریں گے, اپنے آپ کو بڑا لائٹ محسوس کریں گے. ہمیشہ گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں, جو بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ماں جو کھانا بنائے گی نا, یہ وہ بڑا سوچ سمجھ کے دیکھ داغ کے سب سے چیزوں کی بہترین لے کر وہ گھر کا کھانا بناتی ہے ہماری ماں, ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. میں اپنے بچوں کو بھی خاص طور پہ بولوں گا, اپنے نوجوانوں کو بھی بولوں گا کہ پلیز اپنے گھر کا کھانا, اپنی ماں کی امپورٹنس کو سمجھو یار, ٹھیک ہے. وہ کتنے محبت سے پیار سے آپ کے لیے کھانا بناتی ہے, اور آپ آگے سے کہتے ہیں نہیں میں تو یہ نہیں کھانا, میں تو جننا, میں تو برگر کھانا ہے, میں تو پیزا کھانا ہے, میں نے تو فلاں کھانا ہے. اور بھائی وہ جتنی محبت سے اس نے بنایا نا, یہ شوارمے والے اور پیزے والے اور برگر والے یہ اس طرح سے نہیں بناتے. ان کے لیے تو آپ ایک گاہک ہیں. انہوں نے بیچ میں وہ بس کیا نام ہے الٹی سیدھی قسم کی وہ کیا نام ہے وہ ساسز ڈال دینی ہے, اور وہ پیری پیری کا نام ہے, کوئی کیا نام ہے وہ گارلک ساس ہے, وہ ڈال دینی ہے آپ کو. آپ نے بس اسی کے مزوں میں رہنا ہے, اور وہ کس طریقے سے اور وہ کیسی ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتہ, ٹھیک ہے. تو پلیز جو آپ کی ماں بنا کے دے رہی ہے نا, آپ وہ والا کھانا کھائیں, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک اس کی محبت ہے, اور دوسری اس کی جو ہے ہر چیز کی سیفٹی بھی میرا رب دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کھانا کھائیں, گھر کا سادہ کھانا کھاؤ یار, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اچھا سا دل کر رہا ہے تو ماں کو بولے ماں جی کوئی کڑھائی بنا دیں یا کوئی ایسی چیز بنا دیں, تو وہ بھی محبت سے پیار سے بنا کے دے گی, چیزیں اچھی طریقے سے آپ وہ لے کے چلیں گی, ٹھیک ہے. تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا گھر کا کھانا کھائیں. اور بہت سارے لوگوں سے میں یہی بات کروں گا کہ جب بھی کھانا ہو نا تو دن میں یا خاص طور پہ ایک کام کیا کریں آپ لوگ, ہاں بلکہ اس کو ایک اصول بنا لیں کہ جیسے رات کے کھانے پہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار رات کا کھانا کم از کم آپ لوگ سارے اکٹھے کھایا کریں, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک تو ایک فیملی جڑی بھی رہتی ہے, اور جو ہے کیا نام ہے کھانا جو ہے وہ بندہ ایک دوسرے سے کیا نام ہے انجوائے بھی کرتا ہے. اس وقت آپ ڈیسائیڈ کر لیا کریں کہ اگلے دن ہم نے رات کا کھانا کیا کھانا ہے, اور اگلے دن ہم نے صبح جو ہے نا اگر لنچ آپ نے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, اور اگر آپ نے صبح کا ناشتہ تو میرے خیال ہے ایک ہی وہ جیسے میں نے بتا دیا وہی ہونا چاہیے. تو اسی میں آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ لنچ یا ڈنر آپ کا کیسا ہوگا, تاکہ سب لوگ ایک کنسنسس کے ساتھ چلیں کہ جی اگلا دن ہمارا جو ہے نا لنچ یہ ہوگا اور ڈنر یہ ہوگا, تاکہ گھر کی جو والدہ ہیں وہ ان چیزوں کو پراپرلی اسی طرح سے لے کے چلیں اور چیزیں پراپرلی پریپیئر ہوں. تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر چیز ہوگی. اس سے امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے, وہ ہے کہ اپنے آپ کو اسکرین سے دور رکھیں جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. میں دوبارہ بتا رہا ہوں, اپنے آپ کو اسکرین سے دور رکھیں جب آپ کھانا کھا رہے ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا دماغ جڑا ہوا ہے ہماری آنتوں سے. جب بھی ہمارا پیٹ فل ہوگا تو ہمارے دماغ کو میسج جائے گا, جو ہمارا دماغ میں ایک سینٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹائٹی سینٹر, اس کو میسج جاتا ہے کہ جی معدہ اب فل ہو گیا, ٹھیک ہے, یا ہم نے کھانا کھا لیا ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے, وہ سگنل چلا جاتا ہے. تو اس وقت آپ کھانے کو روک دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جب اسکرین میں بیزی ہوتے ہیں, ادھر سے آپ فرض کریں ادھر آپ کو خبریں دیکھ رہے ہیں یا کوئی وی لاگ دیکھ رہے ہیں, ادھر سے آپ کھانا کھا رہے ہیں ایسے کر کے, وہ بھی سن رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں. جب آپ یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں یو مس آؤٹ. آپ کا دماغ کو وہ میسج جا ہی نہیں سکتا کہ جی کھانا کھا لیا ہے, نا آئی ایم سیٹسفائیڈ, چیزیں ختم کر دو. ہم اسی میں اندھا دھند کھاتے رہتے ہیں, اور ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ جو ہے نا اس کے بعد کئی دفعہ ہمیں سانس بھی نہیں صحیح طرح سے آ رہی ہوتی. تو پلیز جب آپ کھانا کھائیں ہمیشہ یاد رکھیں, اس پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یار کھانا کھانا نا تو دھیان سے کھانے پہ پورا جو ہے نا توجہ کھانے کی طرف ہونی چاہیے. تو وہ کھانے کی طرف آپ توجہ دیں, اس کو کھائیں, تاکہ وہ آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے, آپ نے اس کو کھانا ہے اور اس کو آپ نے ہضم بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیشہ اتنا ڈالیں, آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں تاکہ جو ہے کوئی بچے نہ,
ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑا کر کے کھائیں گے تو چیزیں آپ کی بہتر رہیں گی, اور آپ کے اسٹائٹی سینٹر کو بھی میسج جائے گا کہ یار میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے, یا بھوک رہتی ہوگی تو آپ کہیں گے یار بس اب میں نے ہاتھ کھینچ لینا ہے. آپ کو شروع میں 1-2 ہفتے ذرا تھوڑا سا پرابلم ہوگا کہ یار ہاتھ کیسے کھینچیں گے, لیکن جب آپ ذرا 2-4 دفعہ کریں گے نا تو آپ کو یہ اچھا لگنا شروع ہو جائے گا کہ یار ابھی بھوک رہتی ہے تو میں ہاتھ کھینچ لی ہے, تو یہ میری نبی کی سنت بھی پوری ہوگی اور چیزیں بھی بہتر ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ضرور اپنانا ہے اس چیز کو, اور انشاءاللہ میرا رب اس میں آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے امپورٹنٹ چیز دوبارہ سے میں بتا دوں, ہم نے کھانے کو سادہ رکھنا ہے, ہم نے کھانے کو جو ہے کیا نام ہے ایسے رکھنا ہے کہ جیسے آج ہم جو مطلب کل ہم نے جو کھانا ہے وہ آج ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے تاکہ اس کے حساب سے ہم رکھیں گے. اور جنک فوڈ کو ہم نے, آپ ایسا کریں جنک فوڈ کو آپ ہفتے میں 1 دفعہ لے جائیں. ٹھیک ہے, کوئی ایک دن بنا لیں, جیسے جمعے کا ہے یا اتوار کا ہے, کوئی ایک دن آپ رکھ لیں جنک فوڈ کے لیے. ٹھیک ہے جی, کہ آج ہم نے جی جنک فوڈ کھانا ہے تو آپ وہ بھی کھا لیں یار. ٹھیک ہے, تو کیا نام ہے اس طریقے سے ہم چلیں گے تو ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ حفاظت سے لے کے چلیں گے, اور ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے اس موٹاپے سے اور ان بیماریوں سے, اور اللہ پاک ہمیں جو ہے نا پراپرلی ہماری مدد بھی کرے گا کہ ہم نے ان چیزوں سے کیسے بچ رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں ہمیشہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ جب کھانا شروع کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ کھانا کھانے لگے ہیں تو اس میں برکت ڈالیں اور ہمارے دسترخوان میں برکت ڈالیں, تو وہ میرا رب جو ہے وہ واقعی برکت بھی ڈالتا ہے اور آپ کی صحت میں بھی برکت ڈالتا ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں اس چیز کو. تو انشاءاللہ یہ چیز جو ہے جب آپ اپنانی شروع کریں گے آپ کو خود بہتر لگنا شروع ہوگا اور اچھا بھی لگنا شروع ہوگا کہ آپ نے کیسے کھا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو امپورٹنٹ چیز یہی ہے, اپنے کھانے پہ ہم نے توجہ دینی ہے, اپنے آپ کو موٹاپے سے دور رکھنا ہے تاکہ ہم بہت ساری بیماریوں سے دور رہیں اور اپنے آپ کو ایک نارمل انسان کے حساب سے لے کے چلیں. مجھے امید ہے آپ کو آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئے اس کو شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں. اور اگر کسی کو کسی قسم کا سوال ہے تو میرا نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو, مجھے فون کریں, میں خود اس کا جواب دوں گا. مجھے امید ہے آج کی ڈسکشن اچھی ہوگی. خدا حافظ.